بڑی ہی عجیب صورتحال ہے عدلیہ اور بظاہر حکومت میں، ایگزیکٹو میں، اسٹیبلشمنٹ میں جو کشیدگی آج ہی کم ہوئی ہے اٹارنی جنرل کے بیان کے بعد۔ اٹارنی جنرل نے تو صلح کا جھنڈا بلند کر دیا اور ادھر ایک نئے محاذ پہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ اب اگر ایف آئی آر نہیں کٹتی اس واقعے کی خواجہ سراؤ کے خلاف یا جو بھی ہیں، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنا پڑے گی کوئی؟ کیونکہ ایف آئی آر نہ کٹے تو لوگ ریٹ میں بھی جاتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک چیلنج تو نہیں ہے کہ اب آپ اپنا اختیار استعمال کر لیں خواجہ سراؤ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے میں؟ چیلنج تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایف آئی آر کٹ جائے گی، کیونکہ پولیس جس طرح لگی ہوئی ہے، اب جیسا تیسا بھی ہو نامعلوم افراد کے خلاف کٹے گی؟ ڈیفینیٹلی نامعلوم ہی ہے، ابھی فی الحال تو نامعلوم ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو معلوم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جہاں پہ تھے اس کے ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب تک تو وہ ان کو گرفتار بھی ہو جانا چاہیے تھا، مطلب عجیب ہے کہ ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہوئے، اور جو لوگ بھی ہیں ان کے پیچھے بھی جو ہے، جو جیسا بھی ہے، میرا خیال لاجیکل اینڈ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ کہ ہماری عدلیہ کو خواجہ سراؤ کے خلاف اشتعال تو نہیں دلایا جا رہا؟ ویسے کہندے نے، آج میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا برے بیڑے واسطے خواجہ سراؤ کوئی دوست ہونے چاہیے نہیں۔ بالکل، یہ دیکھیں یہ آپ صحیح سیاستدان ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استعمال دیکھیں نا ابھی جو کچھ ہوا ہے۔ نہیں سر، فرق کیا ہے؟ جو استعمال ہونے والا ہے پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ بھی استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، بات تو یہ ہے نا کہ یہ خواجہ سراء کیفیت کا نام ہے نا۔ پھر دیکھیں اب یہ کام ختم ہونا چاہیے، یہ دھندا جو بھی استعمال کر رہے ہیں 76 سال کی ہو رہا تھا، پہلے آپ تسلیم تو کریں نا کہ آپ استعمال ہوئے، پھر باقی کام بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ تو 76 سال میں جو ہمارے حصے میں پڑتا ہے نا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ 3.5 سال کا ہمارا ٹینیور ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چلیں اچھا ثاقب رشید صاحب، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج شاعر احمد فرحات کے حوالے سے ہے۔ اٹارنی جنرل نے گارنٹی دی ہے، ایشورنس دی ہے، یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعے تک بندہ واپس آ جائے گا، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ آئی ایس آئی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس گارنٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس گارنٹی کی کیا قانونی حیثیت ہے، اور کیسے ہائی کورٹ کے ایک معزز جج نے اس گارنٹی کو باقاعدہ جو ہے کارروائی کا حصہ بنایا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں کل جب عدالت کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا کہ جب جو فلک ناز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ فلک ناز صاحب جو بریگیڈیئر فلک ناز جو ڈیفنس منسٹری کے نمائندہ ہیں، جو لیگل میٹرز میں پیش ہوتے ہیں، تو انہوں نے کل جب عدالت کو یہ کہا کہ میں نے چیک کر لیا ہے، جو وزارت دفاع کے انڈر جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس نہیں ہے احمد فرحات۔ تو اس کے بعد جسٹس محسن اختریانی نے جو آرڈر بھی پاس کیا، جو ریمارکس بھی دیے تھے، اس میں یہی تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ان سے نکل گیا ہے۔ اس کا ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے اٹ مین کہ آپ کا فیلئر ہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی، اسپیشل برانچ، پولیس، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد سے ایک بندہ جو ہے لاپتہ ہو گیا، وہ پورے مطلب فیلئر ہو گیا نا پورے سسٹم کا۔ تو وہ جو سیکرٹری دفاع کو بلایا گیا تھا، اگرچہ وہ نہیں آئے، سیکرٹری داخلہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شاید وہ علیل ہیں، شاید انہوں نے کہا کہ شاید ان کی جو صحت تھوڑا سا، تو وہ نہیں آئے، لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ معاملہ اس طرف لے کر جا رہے تھے۔ اب اٹارنی جنرل نے جو یقین دہانی کرائی ہے، وہ شاید اٹارنی جنرل تھوڑا سا معاملے کو کول ڈاؤن بھی کرانا چاہ رہے تھے کہ چیزیں کول ڈاؤن کی کس کے درمیان کول ڈاؤن کروا رہے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا؟ اور پھر اٹارنی جنرل نے اتنے اعتماد سے کیسے کہہ دیا کہ جمعے کو بندہ واپس؟ اب یہ اٹارنی جنرل بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی انفارمیشن بھی ہو کسی جو وہ عدالت سے چھپا رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، مطلب اتنے اعتماد سے انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کی نہیں، لیکن عدالت نے قبول کیسے کر لی اٹارنی جنرل کے اسٹیٹمنٹ؟ وہ پوچھتے کہ یا تو آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں گارنٹی دینے والے؟ اب عدالت نے اس لیے بھی کر لیا ہوگا کہ ملک کے سب سے بڑے لا آفیسر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، حکومت کی جانب سے انہوں نے ایک دے رہے ہیں یقین دہانی، پہلی دفعہ انہوں نے کروائی ہے۔ مطلب پچھلی 4 5 6 ہیئرنگ میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں آیا، پولیس آئی ہے، انہوں نے کہا ہم نے انویسٹیگیشن اب یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس قسم کی ایشورنس نہیں دی۔ تو فرسٹ ٹائم اگر ایک آیا ہے بندہ، تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم 2 دن جو ہے وہ انتظار کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور کیس ختم ہو جائے گا اور کبھی کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں آئے گا لاپتہ افراد کے حوالے سے؟ ٹھوس فیصلے کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، 2 فیصلے تو ٹھوس دیے ہوئے ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس کیانی نے، 2018-19 کے فیصلے ہیں، جس میں باقاعدہ جو
پوری ایک چین تھی، ان کو جرمانے بھی کیے گئے تھے، ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کی، ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز کی بات بھی کی گئی تھی، اور وہ فیصلے آئی سی اے میں چیلنج ہوئے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا وہ بینچ ہے، اس بینچ میں کوئی 18-20 کیسز اکٹھے کیے ہوئے ہیں. پچھلے 4 سال سے 3 سال سے وہ کیسز پینڈنگ جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، ایک سنگل جج فیصلہ کر دے گا اور ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس پہ کرتا ہی نہیں، آگے چلاتا ہی نہیں. اب وہ بڑے سالڈ فیصلے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو چلنے دیتے، فیصلے دیتے جائیں، سپریم کورٹ تک جائے معاملہ، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. تو وہ چیز رکی ہوئی ہے. اس بات میں ایک بات ایڈ کروں، یہ کس طرح پتہ چلا کہ ان کے پاس بندہ ہے اور انفارمیشن مل گئی؟ کھل کے بات کریں آپ دونوں، ماشاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. ان کی مسز نے نہیں کہا کہ مجھے کال آئی آئی ایس اے کی طرف سے میرے واٹس ایپ کے اوپر کہ آپ اپنی اپلیکیشن واپس لے لیں؟ آرڈر کا حصہ بن گیا کہ اپلیکیشن واپس لے لیں. وہ الرج کیا انہوں نے، اپلیکیشن واپس لے لیں، الزام تو لگایا، ہم پروڈیوس کر دیتے ہیں. اور یعنی وہ بیان بھی ریکارڈ ہو گیا. لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ شاید اس شاعر کا معاملہ بھی کہیں جو ہے نا بیچارے خواجہ سراؤں کے اوپر نہ ڈال دیا جائے. تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ایک اور بڑی قانونی فتح، ٹیریم وائٹ کیس میں عمران خان کی جیت ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت جو 2 معزز ججز کا پرانا فیصلہ تھا جس سے چیف جسٹس عامر فاروق نے اتفاق نہیں کیا تھا، وہ پرانا فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی شکل اختیار کر گیا ہے. یعنی کہ ٹیریم وائٹ کیس میں جو ایک شہری تھے، بظاہر ایک عام سے شریف شہری تھے، ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہے. تو شوکت بسا صاحب مبارک ہو، عمران خان صاحب ٹیریم وائٹ کیس جیت گئے. اچھا مطیع جان، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تو ہم جب ہمیں ٹی وی پہ بلاتے ہیں نا، اب ٹی وی یہ بھی ارینج کرے کہ ہم کوئی گارڈز بھیجا کریں، کوئی ساتھ بندے بھیجا کریں. وہ میں بھی یقین مانے ابھی آ رہا تھا نا، میں تو اکیلا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا رائٹ لیفٹ کوئی خواجہ سرا نہ کھڑے ہوں، کوئی نامعلوم نہ کھڑے ہوں، اور پتہ یہ چلے کہ تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. تو یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے ٹی وی چینل والوں سے، کیمرے شیمرے لگا کے رکھا کریں، اچھی ویڈیو بن جاتی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ٹی وی چینل والوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را بھی جو یہ نیا ماڈل آیا ہے، چونکہ یہ نیا ماڈل صرف ان لوگوں پہ آئے گا، صحافیوں پر آئے گا، ان ججز پر آئے گا، ان سیاسی کارکنوں پر آئے گا جو بولیں گے اس جعلی نظام کے خلاف. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیس تو میرے خیال میں جب میجورٹی کا فیصلہ آ گیا تھا، پہلے 2 ججز نے آپ نے بتایا، اس وقت اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں تو عمران خان کے موقف کی جیت ہے. اچھا نہیں، میں بتاؤں آپ کو مطیع جان، بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو نظام عدل ہے نا، اس کو میرے خیال میں اللہ کرے یہ درست ہو جائے. یہ بتائیں ٹیریم وائٹ کیس میں عمران خان کا موقف کیا؟ مطیع جان میں ایک بات پوری کر لوں. آج آپ دیکھیں نا، ہماری عدلیہ 137ویں نمبر پر ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو طاقتور ہے، جو بڑے عہدے والا ہے، جو بڑے زیادہ پیسے والا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں ہے. اب شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، میرے اوپر 40-50 ایف آئی آر ہیں، اور وہ جعلی نظام. ابھی یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، ٹیریم وائٹ کیس کی طرف آ جائیں، اس میں عمران خان کا موقف کیا تھا؟ اچھا موقف تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج میرے خیال میں انہوں نے ججمنٹ جب آ جائے گی، وہ آ گئی ہے ابھی نہیں، ججمنٹ سے مراد ناقابل سماعت ہے نا. تو خان صاحب کا موقف کیا تھا؟ انہوں نے ناقابل سماعت کہتے تو میں کی تبصرہ کر رہا ہوں. سمجھے نا ذرا، جب عدالت نے کہہ دیا کہ ناقابل سماعت، تو اس سے بڑی آپ مجھے بات بتائیے، کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر کون کمنٹس کرے، کون تبصرہ کرے؟ تو میرا خیال یہ کہتا ہے نہیں، لیکن یہ قانونی فتح تو ہے. اچھا دوسری بات سنیں، یہ قانونی اور اخلاقی فتح ہے. آپ دوسری بات سنیں. ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ ایک نامعلوم جس نے درخواست دی تھی، پہلے خواجہ سرا نامعلوم، پھر یہ درخواست والا نامعلوم. یہ تو چیک کریں یہ کون تھا. آخر کسی نے تو درخواست دلوائی ہوگی نا، جو پیش نہیں ہوا کورٹ کے اندر. میرا خیال میں جب کورٹ نے اس کو سماعت کے قابل ہی نہیں سمجھا، تو آئی تھنک کہ اس کے اوپر مزید تبصرہ کرنا وقت ضائع کرنا.